نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مسائل کی دو قسمیں ہیں، منصوص اور غیر منصوص۔ منصوص وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں بالکل واضح ہو، اور غیر منصوص وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں واضح نہ ہو۔ غیر منصوص کا دوسرا نام مسائل اجتہادیہ بھی ہے۔ اجتہادی مسائل کا ثبوت قرآن کریم کی بے شمار آیات سے ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 5-9 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اہل امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا رد کیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو کہتا ہے کہ سارے مسئلے قرآن میں واضح ہیں، ہمیں معاذ اللہ حدیث رسول کی ضرورت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ان لوگوں کا رد کر دیا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی ضرورت تھی تو رسول کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر رسول کی ضرورت نہ تھی معاذ اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ رسول کی اطاعت کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی ضرورت تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی معاذ اللہ ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ نے خواہ مخواہ یہ حکم دے دیا، تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے آنکھ کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ نے آنکھ بنا دی، کان کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ نے کان بنا دیا، زبان کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اللہ نے زبان بنا دی، میں زبان سے کام آنکھ والا لے لوں گا، آنکھ والا کام میں کان سے لے لوں گا، تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے۔ حالانکہ آنکھ کی ضرورت تھی تو اللہ نے آنکھ بنائی، کان کی ضرورت تھی اللہ نے کان بنایا، زبان کی ضرورت تھی تو اللہ نے زبان بنائی۔ بالکل اسی طرح رسول کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا الرسول کا حکم دیا۔ اب ایک گروہ آیا، اس نے کہا کہ جی سارے مسئلے قرآن و حدیث میں، لہذا ہمیں تیسری اطاعت کی ضرورت کوئی نہیں، فقہا کی ضرورت کوئی نہیں، اولی الامر کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اطاعت کرو اولی الامر کی بھی۔ اب اولی الامر کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ضرورت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہی نہ۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ بعض مسئلے قرآن میں ہیں، بعض مسائل حدیث رسول میں ہیں، اور بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں، وہ ملیں گے اولی الامر سے۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اہل حدیث علماء کی جانب سے۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب مقالات محدث گوندلوی صفحہ 281 پر اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور امراء کی بھی اطاعت کرو، یعنی اطاعت کا لفظ موجود ہے، امراء کی اطاعت کرو۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری صاحب رسائل بہاولپوری صفحہ 593 پر لکھتے ہیں، امیر کی اطاعت کو قرآن بھی فرض قرار دیتا ہے۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے۔ حافظ عبد المنان نورپوری صاحب لکھتے ہیں مقالات نورپوری صفحہ 146 پر، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے امر والوں کی اطاعت کرو. یعنی اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ موجود ہے ترجمے کے اندر. حافظ زبیر علی زئی صاحب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: دین میں تقلید کا مسئلہ، صفحہ 8-7. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں اجتہادی مسائل کے ثبوت پر، تو پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے آیت آدھی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیت کا جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اتنی آیت پڑھنا اس کا حکم کیا ہے؟ آیا اتنی آیت پڑھنا یہ خیانت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ ان سے اس کا حکم پہلے لکھوائیں کہ جی ہم نے یہ جو آیت یہاں تک پڑھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ ہم نے خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ کیا ہے اس کا حکم؟ کیا ہے؟ پہلے آپ ان سے اس کا حکم لکھوائیں. اس کے بعد پھر آپ صحیح بخاری کھول لیں اور سنن دارمی کھول لیں. اسی طرح جامع بیان العلم لابن عبد البر مالکی کھول لیں. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 659، صفحہ 1057، اور دارمی شریف جلد 1 صفحہ 659. اور حضرت اکرمہ سے بھی یہ آیت اتنی ہی منقول ہے، جامع بیان العلم لابن عبد البر مالکی جلد 2 صفحہ 319. تو آپ یہ تینوں کتابیں کھول لیں، آیت اتنی ہی لکھی گئی ہے. اور اسی طرح سعودیہ کے مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی مصدقہ کتاب میرے پاس موجود ہے، قواعد فی التعامل مع العلماء، صفحہ 153 پر بھی آیت اتنی ہی منقول ہے. حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری اہل حدیث، رسائل بہاولپوری صفحہ 593 پر بھی آیت اتنی ہی منقول ہے. حافظ محمد گوندلوی صاحب مقالات محدث گوندلوی صفحہ 281 پر بھی آیت اتنی ہی منقول ہے. تو جو فتویٰ وہ ہم پہ لگائیں گے وہ فتویٰ ان حضرات پہ بھی لگے گا. اس کے بعد اس کا تحقیقی جواب یہ ہے، دیکھیں مسئلے ہیں دو، کہ جب مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہیں ملے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ تم نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس نہیں جانا، اولی الامر کے پاس جانا. محترم سامعین و ناظرین، اس مقام پر دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بات کی وضاحت صراحت قرآن و سنت میں نہیں ملے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں دے دیا ہے کہ جب مسئلہ قرآن میں ہو اللہ کی اطاعت کرو، جب مسئلہ حدیث میں ہو رسول اللہ کی اطاعت کرو، جب مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہ ملے پھر اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی وہ مسئلہ جس کی وضاحت صراحت قرآن و سنت میں واضح نہ ملے تو ہمیں اس مسئلے کی وضاحت ملے گی اولی الامر سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اولی الامر کے درمیان آپس میں نزاع ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، کہ دوبارہ تم اللہ کے رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ. اب ہم یہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تنازعتم کے اندر جو مخاطب ہیں وہ ہیں اہل علم، اولی الامر، اہل ذکر، مخصوص علماء کی جماعت. اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ ماہر فن سے اختلاف کا حق صرف ماہر فن کو ہے. طب میں طبیب سے مخالفت کا حق صرف طبیب کو، عدالت میں وکیل سے مخالفت کا حق صرف وکیل کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے بخاری شریف کے اندر، بے شمار کتابوں کے اندر،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے تو یہ الفاظ ہوتے تھے اللہ ننازل امرہ، کہ جو جس فن میں ماہر ہیں ہم ان سے نزاع اختلاف نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے بھی بات واضح ہو گئی کہ شریعت نے نااہل کو اہل سے اختلاف کا حق سرے سے دیے ہی نہیں، وہ تو میدان سے پہلے ہی خارج ہے۔ مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو اہل نزاع ہیں اور ایک دوسرے سے نزاع کا حق رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ جیسے عدالت میں وکیل سے مخالفت کا حق صرف وکیل، طب میں طبیب سے مخالفت کا حق صرف طبیب کو ہے، بالکل اسی طرح اولی الامر سے اختلاف کا حق صرف اولی الامر کو ہے۔ مجتہدین سے اختلاف کا حق صرف مجتہدین کو ہے، مفسرین سے اختلاف کا حق صرف مفسرین کو ہے، محدثین سے اختلاف کا حق صرف محدثین کو ہے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اہل عمل سے نزاع کریں، جھگڑا کریں، اختلاف کریں۔ تو یہی بات فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسی آیت کے تحت یہی بات قاضی شوکانی صاحب نے بھی لکھی ہے، شرح الصدور ہے، کتاب سعودی عرب سے چھپ کے آئی ہے، اور قاضی شوکانی صاحب کی یہ کتاب ہے، لکھتے ہیں بل الواجب علیہ ان کان ممن لہ فہم و علم و تمییز ان یرد ما اختلفوا فیہ الی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف بات وہی لٹائے گا جس کے اندر فہم ہے اور جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس تمییز کی صلاحیت ہے، یعنی وہ صحیح اور غلط بات کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یعنی ہر ایرے غیرے کو یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ قاضی شوکانی صاحب کے بارے میں تاریخ اہل حدیث ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب اہل حدیث لکھتے ہیں صفحہ نمبر 147 پر، اسی طرح اسلامی دنیا میں اہل حدیث کے مسلم پیشوا اور مجتہد امام شوکانی المتوفی 1250 ہجری۔ تو یہ اہل حدیث مسلک کے یوں سمجھ لیں بقول ان کے یہ مجتہد امام۔ تو قاضی شوکانی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کے اندر جو مخاطب ہیں وہ عامی لوگ نہیں ہیں، مخصوص علماء کی جماعت ہے جن کے پاس فہم بھی ہے، علم بھی ہے اور تمیز کی صلاحیت بھی ہے۔ تو اب اسی آیت کو آپ دیکھیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تم اہل نزاع کا آپس میں نزاع ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ قرآن و سنت کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے، قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، استنباط کے ذریعے۔ تو اب قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے کہ وہ قیاس کر سکے، اجتہاد کر سکے، استنباط کر سکے۔ تو اس آیت کے سیاق و سباق نے بھی وہ واضح کر دیا ہے کہ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ مخصوص علماء کی جماعت ہے، عوام میں ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ بعض مسائل قرآن میں بھی ہیں، بعض مسائل حدیث رسول میں، بعض ایسے ہیں جو تمہیں اولی الامر سے ملیں۔ اب رہی بات اولی الامر کی کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، تو اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حکام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اہل فقہ علماء۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد فقہاء ہے۔ یہی بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھی ہے تفسیر کبیر میں، دیکھتے ہیں فَقَانَ حَمْلُ لَفْظِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَيْهِ أَوْلَى، کہ اولی الامر سے مراد صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد فقہاء ہے، مجتہدین، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے اذا حاکم الحاکم فاجتہد، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حاکم ہے، مجتہد نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب اس حاکم سے مراد وہ حاکم ہے جس کے اندر اجتہاد کا ملکہ بھی ہو۔ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس حاکم سے مراد وہ حاکم ہے جو عالم بھی ہو،
جس کے اندر اجتہاد کا ملکہ ہو. تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اجتہاد کر ہی نہیں سکتا. تو اس حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا ہے. اب اولی الامر سے مراد فقہا ہے، علماء ہے. یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے، مستدرک حاکم تفسیر ابن کثیر. حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی منقول ہے، مستدرک حاکم. حضرت مجاہد سے بھی منقول ہے، تفسیر ابن کثیر. حضرت حسن بصری سے بھی منقول ہے، تفسیر ابن کثیر. حضرت ابو العالیہ سے بھی منقول ہے، تفسیر ابن کثیر. حضرت عطا سے بھی منقول ہے، دارمی شریف تفسیر ابن کثیر. تو اولی الامر کی دو تفسیریں ہیں، پہلی تفسیر حکام، دوسری تفسیر فقہا اہل علم. ہم دونوں کو تسلیم کرتے ہیں. حاکم ہونا عالم ہونا کوئی ضدیں نہیں ہے. ابو بکر صدیق حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خلیفہ بنے تھے، عالم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عالم ہونا، حاکم ہونا یہ کوئی ضدیں نہیں ہیں. شریعت نے جو حدا کو حاکم بنائی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.